بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، وقت آپ کا انتظار نہیں کرتا، آپ کو وقت کے ساتھ چلنا ہوگا، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ ہمارے زیادہ تر مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم دوسرے کی سوچ، رویے اور بات کو خود ہی مطلب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود انسان کا اپنا وجود قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اپنے وجود پر غور و فکر کرنے سے انسان خالق اور معبود کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی شخص بھی ہمیشہ مصروف نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی اہمیت پر منحصر ہے کہ آپ اس کی فرصت کے لمحات میں کون سے نمبر پر آتے ہیں۔ جس طرح شہد کی مکھی ناقص رس کو شہد میں تبدیل کر کے انمول بنا دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ والوں کی صحبت بھی بندے کو انمول بنا دیتی ہے۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ افسوس، کبھی کبھی انسان کو ایک ہی شخص سے کئی بار ٹھوکر لگتی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں سنبھلتا، صرف اس لیے کہ وہ اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ دو چیزیں انسان کی پہچان بنتی ہیں: اس وقت پر کیا گیا صبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور اس وقت پر اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو۔ کسی کی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ رب پر بھروسہ کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہم یاد کریں کہ کب کب ہم نے سمجھا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہو پائے گا لیکن اللہ نے کر دیا، کب کب اس نے ہمیں مایوسی سے بچایا، اور کب کب اس نے ہماری غیب سے مدد کی۔ منافق لوگ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے کچھ رشتے بھی انہی پتوں کی طرح ہمیں خود سے جدا کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ جب یہ جدا ہو کر نیچے گر جائیں گے تو کس طرح کا ظلم ان پر ڈھایا جائے گا۔ کوئی پاؤں سے روند کر آگے بڑھ جائے گا اور کوئی اکٹھے کر کے آگ کی بھٹی میں جلا دے گا اور ہمیشہ کے لیے فنا کر دے گا۔ اپنی انا اور ناراضگی کو اتنا نہ بڑھائیں کہ آپ پھر چاہ کر بھی ان پتوں پر سبز رنگ نہ بھر سکیں۔ غصے کے ہر منٹ میں آپ خوشی کے 60 سیکنڈ ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کا انتظار یا تو ماں کرتی ہے یا پھر قبر۔ ہمارے زیادہ تر مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم دوسرے کی سوچ، رویے اور بات کو خود ہی مطلب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو اچھی طرح دیکھتا ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے، اور ایک وہ جو آپ کو اچھی طرح دیکھتا ہے اور آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ کبھی آپ نے پانی میں گرے تیل کے قطرے کو دیکھا ہے؟ وہ پھیلتا ہے تو اپنا رنگ بکھیرتا ہے، اگر پانی چل پڑے تو وہ ساتھ چلتا ہے، لیکن وہ قطرہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ پانی چاہے گندا ہو یا صاف، تیل کا وہ قطرہ
اپنی شناخت نہیں کھوتا، پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے۔ کیا ہم تیل کے اس قطرے کی طرح نہیں بن سکتے؟ جب زمانہ ہم کو اپنے میں ہضم کرنا چاہے، ہم اپنی نیکی اور اچھائی کی شناخت برقرار رکھیں۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا۔ جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہنستے نظر آئیں، سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ اگر ہم کو نماز ادا کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا تو ہمیں چاہیے کہ نماز سکون سے ادا کریں۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کا ہر باپ اپنا آپ بیچ کر بھی اپنی بیٹی کے لیے خرید لیتا۔ معاشرے میں حرام آسان اور قابل قبول ہے، جبکہ حلال مشکل اور ناقابل برداشت بنتا جا رہا ہے۔